نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، قرآن مجید فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن خاک تجھ پہ ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہمارا اینڈ موت ہے، ہمارا انجام، ہمارا نتیجہ موت ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں 3-4 دفعہ یہی الفاظ فرمائے ہیں. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ تمام چیز کو، تمام شے کو اللہ موت کا مزہ چکھنا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزیں ختم ہونے والی ہے. بزرگوں اور دوستوں، ہر روز ہم ہمارے کندھوں پر اٹھا کر جنازے لے کر جا رہے ہیں قبرستان تک، اور وہ جنازہ اور وہ مردہ ہر روز جاتے جاتے اپنے لے جانے والے ساتھیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے یہ کہتا ہے: شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. اب اکیلا ہی چلے جائیں گے اس منزل مقصود سے. قبر تک لے کر جانا ہے بس، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی ہم جانے والا نہیں ہے. بس اس کو قبر تک لے کر جانا ہے. وہ آگے کی زندگی صرف وہ سنبھالے گا. یہ روز انسانوں کی لاشیں قبرستان کی طرف کوچ کرنا، یہ ہمیں مہلت و عمل کا پیغام دے رہا ہے. جنازے کو کندھے پر اٹھاتے وقت روتے ہیں، لیکن ذرا بھی ہمارے اندر یہ غیرت نہیں جاگتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی اسی طرح اٹھا کر لے جایا جائے گا. کہاں مر گئی ہماری یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں ہم. یہ زندگی چند روز زندگی ہے، ہر قسم کے دور حیات میں گزر جائیں گے اور اپنے سیاہ و سفید کا حساب دینا ہے. ہمارے اچھے اعمال کا حساب دینا ہے، برے اعمال کا حساب دینا ہے. نیک اعمال ایک طرف اور برے اعمال، گناہ کی زندگی ایک طرف. یہ دور شباب بھی گزر جائے گا، دور شراب بھی گزر جائے گا، دور کباب بھی گزر جائے گا. جان لیوا سخت حملہ ہوگا، تب انسان کہے گا اب نہ عہد شباب باقی اور نہ دور شباب باقی. اب نہ عہد شباب باقی اور نہ دور شراب باقی. لذتیں ختم ہو چکی لیکن لذتوں کا عذاب باقی. لذتیں دنیا کی جتنی بھی ہے، خواہشات کی پیروی کرنا اور دیگر گناہوں میں لگنا، ان کے مزے آپ زندگی میں چکھ لیں گے،
لیکن اس کا عذاب آخرت میں آپ کو چکنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کی تیاری کرے، لیکن انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے، اس نے اپنے موت کو، اپنے اینڈ کو، اپنے اختتام کو بھلا چکا ہے، اپنی سکرات کو بھلا چکا ہے۔ کیا اسی لیے ہم نے تم کو بھیجا تھا دنیا کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی یہ آپ سے سوال کریں گے۔ بس ہم دنیا کی زندگیوں میں لگ کر کے، دنیا کے کاموں میں لگ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو بھول چکے ہیں، اور اللہ تعالی کی عبادتوں کو بھول چکے ہیں، اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عقل مند انسان وہ شخص ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی کھیتی کی تیاری کر لے، جس کی تعلیم ہمارے آقا محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مومن کی موت حاصل کرو۔ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے، جوانی میں رہ کر کے انسان کتنے گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو صرف لذت محسوس کر رہا ہے، بلکہ اس کو عذاب کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ بھول چکا ہے اپنی آخرت کو۔ تمام انسان اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ چکے ہیں۔ جب ان کے سامنے خیر و بھلائی کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے مذاق سمجھ جاتے ہیں، بلکہ انہیں پتہ نہیں ہے ان کو شیطان نے اپنی لذتوں میں جکڑ لیا ہے، اس کے دلدل میں پھنسا رکھا ہے۔ پھر جب انسان افسوس کرے گا، شیطان دور ہو کر کے ہنس کر کہتا ہے، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو مجھے ملامت مت کر اب، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کر، اپنے آپ کی ندامت کر۔ یہ حقیقت ہے۔ بچپن سے آدمی جس مشغلے میں ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اور اس کا کام اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچپن سے جس کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ اسی میں مشغول رہ کر کے سخت اسی میں پرفیکٹ ہوتا، ماہر ہو کر چلے جاتا ہے آگے۔ جبکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آخرت اور موت کی ترغیب نہیں دیں گے، آخرت اور موت کی یاد نہیں دلائیں گے، بلکہ دنیا میں لگنے دیں گے، تو وہ آخر میں جا کر صرف اپنے اسی میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے، دنیا میں ہی ماہر ہوگے۔ آخرت کی تیاری، اللہ کی عبادتیں انہیں کچھ یاد نہیں رہے گی۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اپنی حیات مستعارہ کے ایام پورے کر کے قبر کے بستر پر سونا ہے۔ مٹی کی غذا بننا ہے ہم کو، اپنے اعمال کے مطابق ہم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ انسان کتنے زندگی میں رہ کر کے کتنے اچھے اعمال کیا، اس کے طفیل، اس کے بدلے، اس کو اچھا اعمال کے بدلے اچھا کچھ دیا جائے گا، جنت۔ اور اگرچہ اللہ نہ کرے اس زندگی میں انسان نے اپنے آپ کو شیطان کے دلدل میں پھنسا رکھا تھا، تو وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے رکھے ہم کو شیطان کے دلدل میں پھنسنے سے۔ شیطان نے اپنے ہاتھ کا پھندا بنا لیا ہے انسانوں کو، اب تو وہ مومن کو بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، بلکہ مومن تمام اس کو کام کر کے دے رہے ہیں۔ تمام انسان
شیطان کی خواہشات میں، شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے، ذالک الیوم الحق، وہ دین برحق ہے، لہذا عبادت پر جم جائیے۔ مساجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے۔ اور آج کہ آپ انسانوں کو دیکھیے، آج کے انسان مسجد کے باہر سے گزر رہا ہے، اندر نماز ہو رہی ہے، لیکن یہ انسان اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا غیرت مند ہو چکا ہے، وہ اذان سن رہا ہے، وہ نماز چل رہی ہے، وہ سن رہا ہے، اس کے باوجود وہ مسجد کے سامنے سے گزرتا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ درمیانی نمازوں کا حال ہے ہمارا۔ دن کی نمازوں میں چلتے پھرتے اللہ معاف کرے ہمارا فجر کا کیا حال ہوگا۔ یہ بہت بڑا دشمن ہے ہمارا شیطان۔ یہ موت جا رہے ہیں، یہ جنازے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ایک دن تم کو بھی جانا ہے۔ جس طرح سے مجھے آج تم دفن کر جا رہے ہیں، اس دن، اگلے دن، آنے والے کل کو آپ کو بھی اسی طرح دفن کر جائے گے۔ جب دنیا کے سوائے دفتر اعمال کے کچھ بھی ساتھ نہ لے جائے تو پھر ہر وقت دنیا کمانے میں لگتے ہیں، تو یہ لوگ آخر میں یہ کہتے ہیں، اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون، جبکہ وہ چاہ چکا ہے۔ کاش کہ ہم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کی تیاری کرنے والے بن جائے، ہمارے دل اس پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انسان اس بات کو بھول چکا ہے۔ اللہ کے بندو، سنور جاؤ، سدھر جاؤ، ہمیں عذاب ہوگا تب ہم کو پتہ چلے گا۔ اس عذاب سے پہلے، اس اعمال کا بدلہ دیے جانے سے پہلے ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو آخرت کا غم عطا فرمائے اور اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔